السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا واقعہ عبدالحسیب کوندل صاحب کا۔ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میری زندگی بالکل ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی، بچے بھی صحت مند تھے، گھر میں کوئی بیماری نہیں تھی، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ کہہ رہے کہ مجھے شوق تھا ایڈونچر کا، میں شوقین تھا ذرا کہ عام سے ہٹ کے بھی نا زندگی میں کچھ ہونا چاہیے۔ کہہ رہے کہ اس شوق میں نے بڑا کچھ کیا، بہت کچھ اگر حاصل کیا تو بڑا کچھ گوایا بھی۔ کہہ رہے کہ اب ایسے ہی ہم 4-5 دوست بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گپ شپ لگا رہے ادھر ادھر کی، تو اچانک ہی نا ہم لوگوں کے درمیان نا ہارر گفتگو شروع ہوئی، خوفناک باتیں جن بھوت وغیرہ کی نا شروع ہو گئی۔ اور پھر جب ہم آپس میں یہی چیزیں ڈسکس کر رہے تھے تو سب نے اپنے اپنے واقعات سنائے، چھوٹے موٹے کہ یار فرنیچر کی آوازیں اوپر سے آتی ہیں تو وغیرہ، میں نے کسی کو ادھر جاتے دیکھا۔ تو ہمارے درمیان ایک بندہ بیٹھا تھا، ویسے تو میرا ڈائریکٹ وہ دوست نہیں تھا، میرے دوست کا دوست تھا، لیکن اس نے بتایا کہ یار میں فوٹوگرافر بھی ہوں، میں ایونٹ وغیرہ کور کرتا ہوں نا، شادیوں وغیرہ کے نا، تو ایک کوئی بڑا لیٹ نائٹ ایونٹ تھا، وہ کور کر رہا تھا، تو میرے کیمرے میں نا کوئی 2 تصویریں آ گئیں۔ تو تصویریں کوئی ایسی کم بخت ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے ان تصویروں کو، کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں تو میرے ساتھ، جب میں نے کھینچی اس کے بعد میں نے دیکھی تو میرے ساتھ برا ہی ہوا، کبھی اچھا نہیں ہوا ان کو دیکھ کے نا، یعنی وہ زندگی میں ہو گیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا بھائی مجھے دکھانا ہو تصویریں، میں نے دیکھنی۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ کا کباڑا ہو جائے گا، بہت برا حال ہو جائے گا آپ کا، آپ نے دیکھی تو۔ کہتا چھاڑ گیا رہا، تو تینوں کی تکلیف ہے، تو میں دکھا، میں دیکھنا چاہنا ہے دے۔ وہ کہہ رہا نہیں میں نہیں دکھا سکتا آپ کو۔ کہہ رہا اچھا بھائی مجھے پتہ ہے سیکٹری 8 میں تم کس سے ملنے جاتے تھے وہاں پہ، میں نے تمہیں انتظار کرتے دیکھا۔ وہ کہہ رہا کہ بھائی جان ذرا دھیان سے، تو اس نے کہا میں بتا دوں گا تیرے گھر جا کے، پھر تو دیکھ نہیں پھر۔ تو آگے سے کہتا ہے اچھا بھائی لیکن میں نہیں چاہتا۔ اب کہہ رہا تو دے مجھے، تو نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے اب اس کے موبائل سے لے لی، پہلے تو دیکھنے کے لیے لی، پھر سینڈ کر دی گا، اتنا ٹائم نہیں ہے میں تیرے اس کیمرے ویمرے میں یا موبائل میں کسی چیز میں دیکھتا رہوں، تو مجھے تو دے دے۔ تو انہوں نے کی، تو انہوں نے سینڈ کر لی اپنے پاس۔ اب جب شیئر ہو گئی ان کے پاس، ان کے موبائل میں آ گئی، کہتے ہیں کہ میں گھر لے آیا موبائل، تو میں نے دیکھی تو ایک تصویر میں ایک عورت تھی جیسے بیٹھی ہوئی رو رہی ہو، اور بڑی سی چادر لی ہوئی تھی اس نے، بلر سی۔ کہتے ہیں پھر وہ بلر آہستہ آہستہ میں نے دیکھا جیسے ٹھیک ہو رہا، میں نے کہا پتہ نہیں شاید وہ لوڈنگ ووڈنگ ہو رہی ہو۔ پھر میں نے کہا نہیں یار یہ آئی فون 12 میں تو نہیں اس طرح ہو سکتا، کوئی چھوٹا اور کوئی فون ہوتا تو سمجھ آتی، لیکن یہ تو اس طرح۔ تو پھر انہوں نے دوسری فوٹو دیکھی، اس میں وہ کسی بچے کو چپ کرا رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی بچہ۔ اور پھر ایک تیسری فوٹو، وہ پتہ نہیں کہہ رہے کہاں سے آئی، اس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے وہ جوڑ توڑ کر کے کس طرح بھی ہجے کر کے وہ لفظ ادا کر دیے جو تھے، 3-4-5 لفظ کہہ رہے اب میں نے ادا کر دی تو میں بیٹھ گیا۔ کہہ رہے تھوڑا سا کھڑکے کی آواز آئی اور مجھے برا سا بھی لگا کہ یار ایسے ہی اس لڑکے بیچارے کی عزت میں نے یوں خراب کی، ایسے ہی اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی جو میں نے کر دی، اور یوں فوٹو کیا کچھ بھی نہیں، ایسے ہی 10 منٹ کا میرا مزہ تھا، تو مجھے اب برا فیل ہو رہا۔ تو کہہ رہے مجھے برا سا بھی فیل ہو رہا وہ لفظ ادا کر کے، پتہ نہیں اور اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے، اور کہہ رہے میں لفظ وہ شیئر نہیں کروں گا آپ سے۔ حالانکہ شیئر کرنے لگے تھے لیکن پھر انہوں نے منع کر دیا کہ میں شیئر نہیں کر سکتا۔ اب جب انہوں نے اسی طرح کیا تو گھر میں ان کا بچہ بیٹھا ہوا اچانک کہہ رہا پاپا 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 وہ باہر کوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے ذرا لکھ لینے تو کام ہے۔ تو اپنی وائف کو انہوں نے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا ہے باہر۔ تو ان کی وائف آئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسے ہی بہو ہوگا، بہو جو بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں۔ تو آگے سے وہ بچے کو لے گئی، چلو آ جاؤ سو جاؤ نہیں تو بہو تمہیں اٹھا کے لے جائے گا، لینے آیا آپ کو۔ تو بچہ ڈر رہا کانپ رہا سو گیا۔ تو اگلے دن پھر بچہ کہ پاپا وہ بہو نے آج مجھے مارا بھی اور وہ میرے کھلونے بھی توڑے ہیں اس نے۔ تو
انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے. تو ان کی امی آئی, انہوں نے جب کھلونا ٹوٹا ہوا دیکھا تو بچے کو ہی 2 چپیڑیں لگا دیں ہلکی پھلکی سی سر پہ نا, اور کہا کہ یہ دیکھو تم نے کتنا نقصان کر دیا, پتہ ہے تمہارے ماموں نے دیا تھا, پتہ ہے کہاں سے لے کے آئے تھے وہ. یوں غصہ انہوں نے کر کے تو بچے کو, لیکن بعد میں نے کھلونے کا مٹیریل دیکھا, میں نے کہا بچے سے ٹوٹ نہیں سکتا تھا یہ. چلو خیر. کہہ رہے پھر اب میں کمرے سے باہر نکلا نا رات کو فریج میں سے پانی وغیرہ لینے کے لیے, کہہ رہے میں نے دیکھا کہ میرے سامنے سے کرسی جیسے کسی نے پکڑ کے ہلائی ہو. کہہ رہے اور میں نے دیکھا کہ بچوں کے جو کھلونے جو بیٹری سے چلتے تھے وہ چلے, بچے کی واکر چل رہی. کہہ رہے خیر میں نیند میں تھا, اگنور کر کے لیٹ گیا آ کے واپس نا. تو پھر میں نے اپنی وائف کو بھی وہ تصویریں وغیرہ جو تھا وہ دکھایا. میں نے کہا دیکھو یار یہ کیا تھا, پتہ نہیں, میں بڑا کنفیوز ہوں. کہہ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے بتایا کہ گھر میں سے معاملات ہو رہے ہیں, مجھے بھی اب ڈر لگنے لگ گیا, ایسا لگتا ہے جیسے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہو, یہ ہو وہ ہو. تو کہہ رہے نہیں ایسا کیسے, تو کہہ رہے ایسے ہی. اب پھر دروازہ بج رہا رات کو نا, یہ باہر نکل گئے. انہوں نے ذرا دیکھا کہ گیلری میں کون ہے, جب انہوں نے غصے میں آواز لگائی کون ہے وہاں پہ, کون ہے بتاؤ مجھے. تو ان کو ان کی آواز میں آواز آئی. کہہ رہے کہ ادھر آؤ میں بتاتا ہوں. ایسی آواز آئی کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ 3 دفعہ نا. یہ ڈر کے ہمارے اندر آ گیا. کہہ رہے کہ پھر ایک دن میں نے ایسے ہی دروازہ کھولا, آوازوں کو فالو کیا نا, تو سامنے اپنی شکل کا اپنے جیسا ہی ایک میں نے بندہ دیکھا. کہتے اور میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں نے جو اپنا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اسی کے اندر ہی پیشاب میرا نکل گیا, میرا یورین پاس ہو گیا. کہہ رہے اب مجھے شرمندگی ہوئی اور میں جا کے وہاں لیٹ کے کانپنے لگ گیا اور بڑا ڈر رہا. تو وائف نے جب ایسی حالت میں مجھے دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا گندگی, یہ کیا. انہوں نے بس چپ کا اشارہ کیا اور کہا چلو اندر. اور کہہ رہے میں نے صبح اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا اور پھر اپنی وائف سے کہا کہ یہ بچوں کو لے جاؤ اپنی نا ماں کے گھر نا. تو وہ کہہ رہی پر کہہ دیا میں نے, تو وہ اتوار کو ہی آ سکتے ہیں, ابھی تو نہیں آ سکتے حسن بھائی. تو یہ کہتے ہیں کہ لے کے جا, تو نہیں آ سکتے, چل آ میرے ساتھ ابھی سامان باندھ. کہتے ہیں میں نے سامان بندھوا کے تو بس میں بٹھوا دیا اسے. میں نے کہا تو جا. وہ بھی واقف تھی کہ گھر میں معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں, چیزوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ہماری آوازوں میں ہمیں آوازیں آ رہی ہیں, اور کچھ نظر بھی آ رہا, اور گھر کی حالت نہیں ہے اب رہنے والی. اس کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے, لیکن شروع میں تو چیزیں ہمیں کچھ کہتی نہیں تھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جب میں نے اپنی جیسی چیز اپنے سامنے دیکھی تو کہہ رہے کہ میں بڑی تکلیف میں آ گیا, مینٹلی بہت ڈسٹرب ہو گیا. ایک ایسی چیز جو کبھی میں امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا میں نے دیکھی. کہہ رہے کہ اب میں نے وائف کو بچوا دیا, تو میرا دل ہوا کہ ذرا خود ہی کمیونیکیٹ کروں نا ان سے. پھر یہ کہہ رہے جب میں دروازے پر آیا تو وہی آوازیں مجھے اپنی بھی آ رہی ہیں اور بچوں وغیرہ کی بھی آ رہی ہیں. کہہ رہے میں بڑا پریشان ہوا کہ وہاں پہ پھر اپنے انہوں نے دوست کو بلایا, اس کو کہا کہ بھائی تو نے تو وہ جو تصویریں وغیرہ جو بھیجی تھی تیرے آگے بندے نے, اس کا نمبر دے. اس کا نمبر دیا, اس سے بات ہوئی. کہہ رہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تجھے, تو مانتا نہیں تھا. تو کہہ رہا بھائی اب میں کیا کروں. تو اس نے کہا اب یہی ہو سکتا کہ کسی کو دکھا, کسی بابا جی کے پاس جا. تو یہ وہ تو انہوں نے اپنے دوست کو بلایا کہ یار یہاں ذرا میرے ساتھ رہ. تو اس دوست نے کہا یار تو نے تو کہا تھا کہ بھابھی وغیرہ چلے گئے ہیں, تو یہ اندر کمرے سے بھابھی بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو اس نے کہا وہ چلے گئے ہیں, گجرانوالہ گئے ہوئے ہیں وہ. کہا نہیں یار مجھے تو آوازیں آ رہی ہیں تیرے چھوٹے بچے کی. تو انہوں نے کہا مجھے بھی آ رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھی آنا شروع ہوگی. پھر یہ رات کو وہاں سے نکلے ہیں گھر سے باہر نا. کہہ رہے چل آ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, وہیں پہ گپ لگاتے ہیں. پھر ضروری چیزیں لے کے نکلے ہیں گاڑی میں, اور پھر دن کا وقت آیا تو فجر کے وقت لے کے آئے ہیں مولوی صاحب کو. تو مولوی صاحب نے کہا نہیں جی یہ تو جو میرے مرشد ہیں ان کو آپ دکھائیں, یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا تو کہہ رہے کہ یہ جو قبیلہ ہے نا یہ بہت طاقتور ہے, اور یہ خود سے نہیں آئے یہاں پہ, انہیں باقاعدہ آپ نے اتنی دور سے نام لے کے بلایا ہے یہاں پہ. تو کہہ رہے پر کچھ کر دیں. تو کہہ رہے گھر آپ کا اپنا. کہہ رہے نہیں گھر تو میرا کرائے گا. کہہ رہے بس آپ گھر خالی کریں. اور کہہ رہے میں نے یہ تصویروں سے معاملہ شروع ہوا تھا, تو انہوں نے کہا آپ مجھے نہ دکھائیں تصویریں, جو بھی اب یہ معاملہ تصویروں سے شروع ہوا ہے تو ادھر سے ہی ختم ہوگا. کہہ رہے میں نے کوشش کی پر ڈیلیٹ نہیں ہوتی میرے سے, وہ پتہ نہیں کہیں سے واپس آ جاتی.
انہوں نے کہا پھر تھوڑی سی قربانی ہے، موبائل آپ کا مہنگا ہے لیکن اس کو آپ دفنا کے آئیں اور رات میں جائیں تاکہ آپ کو یاد نہ رہے، آپ کی واپس نہ لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا پر یہ بڑی دقت میں آ جاؤں گا میں، کہ بس آپ کو آنا پڑے گا۔ کہہ رہے پھر میں اپنا موبائل دفنا کے آیا، وہ بابا جی وغیرہ وہ پڑھائی وغیرہ کرتے رہے میرے پر، تو میری اپنی بھی حالت کافی زیادہ ٹھیک ہوئی اور میرے اپنے بھی معاملات کافی زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ لائف جو تھی میری ٹریک پر آنے لگ گئی۔ اندر سے جو میرا دل دبا ہوا تھا نا، جیسے پریشر میں ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں، جیسے پیپر سر پر ہوتے ہیں، جیسے کوئی جاب سے نکال نہ دے، اس طرح کا کوئی خوفناک سا ڈر میرے اندر تھا نا، پل رہا تھا۔ کہہ رہے پھر اس سے بھی مجھے ریلیف آیا جب وہ پڑھ پڑھ کے میرے اوپر پھوکے مار رہے تھے۔ خیر موبائل میں نے جیسا انہوں نے کہا تھا ویسے دفنا دیا، تو بس پھر انہوں نے کہا کہ اب اپنا آپ دھیان رکھیں اور یہ کچھ چیزیں یہ آپ نے 40 دن تک پڑھتے رہنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر ان کے معاملات ٹھیک ہوئے، گھر انہوں نے شفٹ کر دیا۔ کہہ رہے کہ اب میں واپس وہاں اس گھر کی طرف دیکھوں بھی نہ تب بھی میرا دل دبے، تو جتنا سامان ہو سکتا تھا میں لے آیا اور کافی سامان وہیں پہ چھوٹ گیا اور پھر وہاں سے شفٹ ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں 7 سال ہو گئے ہیں تقریباً اس چیز کو، 5-7 کے بیچ میں کوئی ٹائم ہوا، تو اتنے سال گزر گئے، وہ مکان رینٹ آؤٹ بھی نہیں ہو رہا۔ جدھر رینٹ آؤٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں رات کو ہمیں آوازیں آتی ہیں، رات کے کو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے۔ کہہ رہے میں گھر کا ایڈریس وغیرہ سب کچھ بتا دوں، لیکن وہ مالک مکان نے کہیں کسی جگہ بات کی ہوئی ہے مکان بیچنے کی، تو اس لیے میں بتا نہیں سکتا۔ کہہ رہے جو اس کے حالات ہیں اب تو اس گھر کی ایسی بگڑی ہوئی شکل ہے کہ اس گھر کے فرنیچر جو میرا رہ گیا تھا وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، دراڑیں پڑی ہوئی ہیں دیواروں میں، جیسے پتہ نہیں کتنا پرانا کوئی گھر ہو، اس کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ تو اب تو وہاں پہ کوئی بندہ ایک آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتا جو اس کی حالت ہے۔ بس یہی تھا، کہہ رہے تھے کہ واقعہ تھا ایک میری زندگی کا جو میں نہیں بھول سکتا، اور اس واقعے سے کہہ رہے تھے اگر کسی کو کوئی سبق حاصل ہو، کوئی سیکھ حاصل ہو تب بہت اچھا کہ ایڈونچر کا شوق اتنا ہی پالیں جتنا آپ برداشت کر سکیں، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی چیز منع کر رہا ہو، کوئی تکلیف سے گزر کے ہی منع کرے گا کہ اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کی بات مان لی جائے، نہیں تو آپ اس تکلیف سے گزر کے بعد میں کسی کو منع کریں تو وہ پھر زیادہ آپ کے لیے خطرناک معاملہ آزمائش کا ہو جائے گا۔ بس یہی تھا جی آج کا واقعہ۔ باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔